رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انا كتبنا علیہم ان اقتلوا انفسکم او اخرجوا من دیارکم ما فعلوه الا قلیل منہم ولو انہم فعلوا ما یوعظون به لکان خیر لہم واشد تثبیتا وَإِذًا لَآتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اور اگر ہم ان پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا اپنے گھر بار چھوڑ کر نکل جاؤ تو ان میں تھوڑے ہی ایسا کرتے، اور اگر وہ ہر کام کر لیتے جس کی انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو ان کے لیے بہت بہتر اور ثابت قدمی کا ذریعہ ہوتا، اور ایسا ہوتا تو ہم ضرور انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا ثواب عطا فرماتے اور ہم انہیں ضرور سیدھے راستے کی ہدایت دیتے۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایک یہودی کا حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک بات پر بحث مباحثہ ہوا، اس حوالے سے قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا۔ چونکہ بنی اسرائیل کے اندر کچھ آزمائشیں آئیں، لیکن ان آزمائشوں میں اللہ کریم نے مسلمانوں کو مبتلا نہیں کیا، تو یہودی ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہنے لگا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں ڈالا تھا کہ اپنے آپ کو قتل کر دو، چونکہ بنی اسرائیل کے اندر توبہ کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ تم اگر تائب ہونا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو قتل کر دو، پھر تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ اور دوسری آزمائش ان کی یہ بھی کی گئی، انہیں گھر چھوڑنے پر یہ آزمایا گیا اور گھروں سے انہیں نکالا گیا۔ تو یہودی کہنے لگا ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ ہمیں تو اس آزمائش سے اللہ نے آزمایا ہے۔ تو ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اگر اللہ ہمارے اوپر یہ آزمائش کرتا تو ہم بھی ضرور یہ کام کرتے، یعنی ہم اپنے آپ کو قتل کرتے، ہم اپنے آپ کو گھروں سے نکال دیتے۔ اگر یہ آزمائش یا یہ حکم اللہ کی طرف سے ہمارے اوپر آتا تو ہم بھی ضرور اس پر عمل کرتے۔ تو اس پر قرآن کی اس آیت کا نزول ہوا، اور خصوصاً اس آیت کا خطاب منافقین کی طرف ہے اور نئے جو لوگ مسلمان ہوتے تھے ان کی طرف ہے، چونکہ منافق ہمیشہ جنگوں سے رائے فرار اختیار کرتے تھے، وہ بہانے کیے کرتے تھے جہاد میں نہ جانے کے، بعض اوقات راستے سے واپس آ جاتے، بعض اوقات میدان جنگ سے فرار ہو جاتے۔ اسی طرح جو نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے وہ لوگ بھی اس آزمائش میں ثابت قدمی کا مظاہرہ نہ کر سکتے تھے، تو خصوصاً خطاب ان لوگوں کی طرف ہے جو نئے اسلام میں داخل ہونے والے ہیں یا منافقین
جو زبان سے کلمہ پڑھتے تھے لیکن دل سے وہ دین مبین کا اقرار نہیں کرتے تھے۔ تو قرآن پاک نے کہا، رب کہہ رہا ہے کہ اگر ہم ان پر یہ آزمائش ڈالتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو یا گھروں سے نکال دو، تو یہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے تھے، چونکہ ہم جانتے ہیں کہ یہ اس بات پر ثابت قدم نہیں ہیں۔ اور پھر ساتھ رب کائنات نے کہا کہ اگر ہماری بات مان لیتے، کسی بھی معاملے میں جو ہم کہتے وہ کر دیتے، تو بہت بڑا اجر ثواب پاتے اور راہ ہدایت انہیں میسر آ جاتی۔ یہ بیسیکلی منافقین اور جو نئے مسلمان ہوتے تھے ان کے لیے اس آیت میں یہ جملہ ارشاد فرمایا گیا۔ جہاں تک بات ہے جلیل القدر صحابہ کرام کی، وہ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ کتنے صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے جنگ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا، یعنی جب حملہ ہونے لگا تو وہ آگے آ کے کھڑے ہو گئے کہ تیر ہمیں لگے اور حملہ ہمارے اوپر ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کوئی چیز نہ پہنچے۔ اور کتنے صحابہ کرام جن کی دلیری کے واقعات وہ کتب احادیث کے اندر موجود ہیں، جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جید صحابہ ہیں، جن کے اندر ایک بڑا خوبصورت نام ہے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا، کہ جب آپ کا نکاح ہوا، شادی ہوئی، اور شادی کی پہلی رات آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے۔ رات کے پچھلے پیر آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ منادی کرو، یعنی ندا کرو، اعلان کرو۔ اسی طرح ہوتا تھا اس دور کے اندر کہ جب کبھی قافلہ کوئی بھجوانا مقصود ہوتا، لوگ اپنے گھروں کے اندر موجود ہوتے، ایمرجنسی میں جانا ہوتا تو بلال گلیوں کے اندر اعلان کرتے تھے کہ اے جوانوں، تمہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلا رہے ہیں۔ ہر کسی کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے تھے، بلکہ گزرتے جاتے اور اعلان کرتے جاتے تھے۔ جس کے کان میں آواز پڑتی تھی وہ بستر چھوڑ کے در مصطفیٰ پہ حاضر ہو جایا کرتا تھا، یعنی یہ اپنی جانیں قربان کرنے والے تھے۔ تو جب اعلان ہوا، حضرت بلال نے مدینہ شریف کی گلیوں کے اندر اعلان کیا، تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ اپنے گھر کے اندر موجود تھے، اور حالت آپ کی یہ تھی کہ آپ پر غسل لازم ہو چکا تھا، واجب اور فرض ہو چکا تھا۔ اب آپ نے سوچا کہ اگر میں غسل کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے کہ جہاد پر قافلہ جا رہا ہو تو میری غیر حاضری لگ جائے اور مجھے بعض میں بزدل کہا جائے، اور مجھے کہا جائے کہ شادی کی پہلی رات تھی تو اس نے آنے سے گریز کیا ہے۔ تو آپ نے اپنے اندر سے ہی فتویٰ لیا، آپ نے کہا میں غسل نہیں کرتا، غسل بعد میں کر لوں گا، پہلے میں جا کے حاضری تو لگوا آؤں اور پوچھ تو آؤں کہ معاملہ کیا ہے۔ آپ نے اپنی تلوار لی، بغیر غسل کیے آپ جب پہنچے در رسول پر تو قافلہ جہاد کی تیاری پکڑ چکا تھا، یعنی لوگ جا رہے تھے، تو وہاں بھی آپ نے جا کے عذر پیش نہیں کیا کہ میرے اوپر عذر یہ ہے کہ میں نے غسل کرنا ہے، اب میں جہاد میں جانے لگا ہوں، پتہ نہیں وہاں کیا ہو جائے۔ آپ بغیر عذر پیش کیے یہ بھی نہیں کہا کہ میری تو ابھی شادی ہوئی ہے، آج پہلی رات ہے۔ آپ تلوار لے کر اس قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے، اور جب میدان سجا، کافروں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، تو اللہ کریم نے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی موت عطا فرمائی۔ اور جس وقت لاشیں اکٹھی کی گئی تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی لاشوں کے پاس سے گزرے جو شہید ہوئے تھے، تو حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی لاش کے پاس آقا حضور رک گئے، چونکہ جسم سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ تو صحابہ کو آقا حضور رحمت عالم نے خطاب کیا کہ میرے صحابہ، جانتے ہو کہ حنظلہ کے جسم پر پانی کیسا ہے، یہ پانی کے قطرے کیوں ٹپک رہے ہیں؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ و رسول عالم، اللہ جانتا ہے یا اللہ کا رسول جانتا ہے، ہمیں نہیں پتا، حنظلہ تو میدان کے اندر شہید ہوئے ہیں، ان کے جسم پر یہ پانی کیسا ہے، پانی کے قطرے کیسے ٹپک رہے ہیں، ہم نہیں جانتے۔ تو اب آقا حضور نے رات سے پردہ اٹھایا، فرمایا یہ میرا حنظلہ رات اپنے گھر کے اندر موجود تھا، جب بلال کی آواز لگی غسل اس پہ لازم ہو چکا تھا، اس نے دیر نہ لگائی، تلوار لے کر بغیر غسل کیے یہ میدان میں آیا، اور یہاں آ کے جب شہید ہوا ہے تو اللہ کریم نے آسمان سے فرشتوں کو
غسل کروانے کے لیے اسے بھجوایا ہے، اور فرشتوں نے آ کے اسے غسل کروایا ہے۔ یہ وہ پانی ہے جس سے فرشتوں نے غسل کروایا ہے، اور اس کے جسم سے وہ پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو جو جلیل القدر صحابہ تھے وہ تو لبیک کہتے تھے، وہ تو کہتے تھے یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں، اگر سمندر میں کودنا ہے تو ہم ادھر کود جائیں گے، اگر آگ میں جانا ہے تو ہم آگ میں چلے جائیں گے۔ اور عیسائیوں کا جس وقت مسلمانوں کے ساتھ آمنا سامنا ہوا اور 3 صحابہ کو وہ لے کے چلے گئے قیدی بنا کر، اور ایک صحابی کو انہوں نے تینوں کو کہا کہ اسلام چھوڑ دو، عیسائیت میں آ جاؤ، لیکن اگر یہ لوگ کچے ہوتے، اگر ان کا ایمان مضبوط نہ ہوتا، اگر یہ مصطفیٰ جان رحمت پر فدا نہ ہونے والے ہوتے تو یہ موت دیکھ کر اپنا ایمان بدل دیتے، اپنا اسلام بیچ دیتے، عیسائی بن جاتے۔ لیکن تینوں نے بیک زبان ہو کر یہی جملہ کہا کہ جان دے سکتے ہیں، نام محمد سے بے وفائی نہیں کر سکتے۔ تو اس نے کہا پھر ایسا کرو، اپنے حواریوں کو کہا کہ تیل ڈالو دیگوں کے اندر اور پھر آگ کے اوپر انہیں چڑھا دو، جب تیل ابلنے لگے تو اگر یہ دین پر قائم رہتے ہیں تو میں زندہ ہی انہیں اس ابلتے ہوئے تیل کے اندر ڈال کے جلا کے کوئلہ بنا دوں گا، اور اگر یہ اسلام چھوڑتے ہیں تو انہیں جان کی امان مل جائے گی۔ اب اگر یہ لوگ کچے ہوتے تو یہ پھر جاتے، یہ دین چھوڑ جاتے، یہ عیسائیت میں داخل ہو جاتے، لیکن جس وقت جناب وہ تیل تیار ہو گیا، ابلنے لگا، آگ کے شعلے بلند ہونے لگے، تو پھر بادشاہ نے پوچھا، جس وقت ان صحابہ نے انکار کیا کہ ہم حضور سے بے وفائی نہیں کر سکتے، جو دین ہمیں ملا ہے ہم اس پر ثابت قدم ہیں، جان دے دیں گے پر حضور کے نام سے بے وفائی نہیں کریں گے، تو پھر اس نے حکم دیا کہ ایک کو زندہ اٹھاؤ اور اٹھا کے اس تیل کی دیگ کے اندر ڈال دو، اور پھر ایسا کیا گیا۔ صحابی کوئلہ بن کر باہر آ گئے، زندہ ہی تیل میں ڈالا گیا اور ابلتا ہوا ان کا جسم شہید ہو گئے، جو پیچھے رہ گئے ان کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے۔ تو بادشاہ سمجھا کہ یہ رو رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ پھر جائیں، ہو سکتا ہے یہ مان جائیں۔ تو بادشاہ نے ان سے دوبارہ پوچھا، بھئی بتاؤ تمہیں پتا چلا کہ تمہارے ساتھی کے ساتھ میں نے کیا کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ تو ہمارے آنسوؤں کا غلط مطلب سمجھا ہے، تو سمجھا ہے کہ ہم ڈر کے رو رہے ہیں، ہم ڈر کے نہیں رو رہے، یہ آنسو خوشی کے آنسو ہیں، ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے جان دی تھی آج اسی کے نام پر قربان ہو رہی، رب نے جان عطا فرمائی تھی، آج رب کے نام پر رب کی راہ کے اندر ہماری جان جا رہی ہے۔ تو اس طرح کے بے شمار اور بھی واقعات ہیں جو صحابہ کی دلیری کے ہیں، بہادری کے ہیں، وہ پیچھے ہٹنے والے نہیں تھے، وہ جان نچھاور کرنے والے تھے۔ تو اس آیت کے اندر جو تذکرہ کیا گیا کہ یہ اپنے آپ کو قتل نہ کرتے، یہ گھروں سے نہ نکلتے، یہ تذکرہ ہے ان لوگوں کا جو بالکل نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، جنہیں ابھی ایمان کی حلاوت کا پتہ نہیں ہوتا تھا، یا تذکرہ ہے ان لوگوں کا جن کے سینے کے اندر نفاق کا مرض موجود تھا، منافقت موجود تھی، جو جلیل القدر صحابہ ہیں، جلیل القدر وہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے ہیں، وہ تو ہر وقت تیار رہتے تھے جان دینے کے لیے، وہ تو میدان کارزار کے اندر خوشی کے ساتھ اترا کرتے تھے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں صحابہ تو صحابہ ہیں، یہ جو جلیل القدر صحابہ تھے، ان کے گھروں میں پرورش پانے والے بچے وہ اس بات پہ لڑائی کیا کرتے تھے کہ ہم میں سے کون جنگ کے اندر جائے گا۔ کئی بار ایسا ہوا، چونکہ سرکار جب قافلہ نکل جاتا تھا مدینہ شریف سے باہر تو ایک مرتبہ قافلے کو روک کر سروے کروایا کرتے تھے کہ دیکھو کوئی بچہ تو ساتھ نہیں آیا، اگر کوئی نوخیز بچہ ہوتا جو ابھی تک تلوار صحیح نہیں چلا سکتا، مقابلہ نہیں کر سکتا، سرکار اسے واپس بھجوا دیتے تھے۔ اور ایک جنگ کے موقع پر 2 بچوں نے، یعنی ایک بچے کے متعلق صحابہ نے گواہی دی، صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ تیر انداز بہت اچھا ہے، اگر یہ جنگ میں ہے بچہ لیکن اس کا نشانہ بڑا اچھا ہے، اگر یہ جنگ میں ہمارے ساتھ جائے گا تو ہمارا بڑا فائدہ ہو جائے گا۔ تو آقا حضور نے اس بچے کو اجازت دی، تو اس کے ساتھ والا جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو گیا اپنے ابا جی کو لے کے کہ یا رسول اللہ آپ نے میرے دوست کو اجازت دی ہے، آپ نے مجھے اجازت نہیں دی، اگر آپ میری اس کے ساتھ کشتی کروائیں تو میں اسے گرا سکتا ہوں، میں طاقت میں اس سے زیادہ ہوں۔ اور پھر یہ منظر بھی موجود ہے کہ باقاعدہ سرکار نے ان 2 بچوں کی کشتی کروائی، اور جس وقت کشتی کروائی تو وہ جو تیر انداز تھے وہ تو پہلے سلیکٹ ہو چکے تھے، اور دوسرے نے ان کے کان میں کہا
انہوں نے کہا کہ مجھے گرانے کی کوشش نہ کرنا، تم تو پہلے سلیکٹ ہو، اور اگر تم گر جاتے ہو تو میں بھی تلوار لے کے مصطفیٰ کے ساتھ روانہ ہو جاؤں گا۔ اور پھر یہ منظر بھی دیکھا، جب کشتی ہوئی تو انہوں نے وہ جو تیر انداز تھے انہیں گرا دیا، اور پھر آقا حضور نے دونوں کو اجازت دے دی۔ اور اس سے بڑھ کر جنگ بدر کے موقع پر جن دو ننھے بچوں نے ابو جہل کی گردن کو کاٹا تھا، حضرت معاذ، حضرت معوذ، وہ بھی تو بچے ہی تھے، وہ بھی کوئی جوان نہیں تھے، وہ بھی تو نوخیز بچے تھے، اور بجلی کی طرح انہوں نے لپک کر دشمن رسول کا گلا کاٹا تھا۔ معنی یہ کہ اس آیت کے اندر جو خطاب ہے وہ منافقین کے ساتھ خطاب ہے، یا جو تازے تازے لوگ مسلمان ہوتے ہیں، ابھی حلاوت دین کا انہیں اندازہ نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ہے، وگرنہ صحابہ سارے کے سارے جان نثار تھے۔ اگلی آیت بھی ایمان کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے بہت خوبصورت آیت کریمہ ہے، اور ایک صحابی کی طلب پر، ایک صحابی کی خواہش پر رب کائنات نے اس آیت کو قرآن کا حصہ بنایا اور محبوب کے سینے پر نازل فرمایا۔ اچھا، پہلے ہم اس صحابی کی طلب دیکھتے ہیں۔ وہ صحابی کون تھے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، بہت بڑے عاشق رسول، اور ان کی طلب کیا ہوتی تھی کہ ہر وقت میں سونے نبی کے چہرے کا دیدار کرتا ہوں۔ یعنی ہر صحابی کی محبت کا انداز اپنا اپنا ہے۔ جیسے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی خواہش کیا ہے، آپ کی مرضی کیا ہے، آپ کا ارادہ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، تو آپ نے اپنی چاہت ان لفظوں کے اندر بیان کی تھی۔ آپ نے کہا تھا، میری چاہت یہ ہے کہ چہرہ مصطفیٰ کا ہو، آنکھیں میری ہوں، بس میں دیکھتا رہوں۔ میری چاہت یہ ہر وقت میں سرکار کا دیدار کرتا رہوں۔ تو حضرت ثوبان بھی انہی لوگوں میں سے ہر وقت سرکار کا دیدار کرتے۔ تو ایک دن آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوئے، تو ان کے چہرے کا رنگ زرد تھا، بہت پریشان، پشیمان، آنکھوں سے اشک جاری تھے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ ثوبان، رونے کی کیا وجہ ہے؟ آج میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چہرے کا رنگ زرد ہے، آپ رو رہے ہیں، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی سوچ نے آپ کو تنگ کیا ہے، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ اب حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو معاملہ بیان کیا، وہ معاملہ میرے رب کو اتنا پسند آیا، رب نے اسی معاملے کے متعلق قرآن کی آیت کو نازل فرما دیا۔ وہ معاملہ کیا تھا؟ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں وہ بندہ ہوں جب تک میں آپ کا دیدار نہ کروں مجھے تو سکون ہی نہیں آتا، میں بے چین رہتا ہوں، بے قرار رہتا ہوں، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میرے دل کے اندر قرار آتا ہے۔ حضور، آج ایک سوچ مجھے آئی۔ سوچ کیا تھی؟ کہ یہ تو دنیا ہے، جب میرا جی چاہتا ہے میں آ جاتا ہوں، آپ کا دیدار کرتا ہوں، آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، دل میں چین اور سکون آ جاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب موت کا قانون پورا ہو جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، حضور آپ تو نبیوں کے امام ہیں، آپ تو ہوں گے سب سے بلند مقام پر، کیونکہ جنت اس طرح نہیں ہے پھیلی ہوئی جیسے زمین ہے، ادھر 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 ادھر، اس طرح نہیں، جنت اوپر نیچے، اور درجہ بدرجہ جنت کے اندر ترقیاں ہوتی ہیں، کوئی یہاں کوئی یہاں کوئی یہاں، یعنی اپنے اعمال کے مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بندہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، جنت میں ترقی اسے ملتی چلی جاتی ہے۔ تو انہوں نے یہ ایک سوچ کی اپنے ذہن کے اندر کہ یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں، اور خالی نبی نہیں، نبیوں کے امام ہیں، رب کے محبوب ہیں، جنت میں سب سے اونچا آپ کا مقام اور مرتبہ ہوگا، میں غلام ہوں، میں اگر جنت چلا بھی گیا تو میں تو اپنے حصے میں ہوں گا، اپنے درجے میں ہوں گا، اور میں وہ بندہ ہوں جب تک دیدار آپ کا نہ کروں مجھے سکون ہی نہیں ملتا۔ حضور پھر میں جنت میں کیسے رہوں گا؟ آج اس سوچ نے مجھے بے چین کیا ہے، اور اس وجہ سے میں پریشان ہوا ہوں، میری آنکھیں آج اس لیے پرنم ہوئی ہیں، حضور میں جنت کے اندر اگر دیدار آپ کا نہیں پاؤں گا تو پھر میں جنت میں رہوں گا کیسے؟ اس موقع پر میرے محبوب کریم علیہ السلام نے جو کلام ارشاد فرمایا، وہ کلام کیا تھا؟ آقا حضور رحمت عالم نے تسلی دی، اور حضور فرمانے لگے کہ تو جنت کے اندر جہاں بھی ہوگا رب مجھ محمد کا دیدار وہاں بھی تمہیں عطا فرمائے گا۔ چونکہ یہ ایک قاعدہ اور ضابطہ ہے، جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ مانا کیا
کہ جس امتی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیار ہے، محبت ہے، حضور ہوں گے تو اپنے درجے کے اندر سب سے بلند مقام پر، لیکن جب بھی اللہ چاہے گا اپنے نبی کا دیدار اپنے عاشق غلاموں کو ضرور عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ تسکین جب آپ کو میسر آ گئی تو قرآن کی آیت کا نزول ہو گیا۔ وہ قرآن کی آیت کیا تھی؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ ارشاد فرماتا ہے اور جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ نے فضل کیا۔ انہوں نے پوچھا تھا نا حضور میں کہاں پہ ہوں گا؟ میں تو اپنے درجے میں ہوں، آپ اپنے درجے میں ہوں گے، دیدار کیسے ملے گا؟ دیدار نہیں ملے گا تو میں جنت میں رہوں گا کیسے؟ تو رب نے کہا کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا وہ وہاں پر ہوگا ان لوگوں کے ساتھ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اچھا، جن پر اللہ نے انعام کیا وہ کون سے لوگ ہیں؟ من النبیین، انبیاء، والصدیقین، صدیق جتنے کے جتنے ہیں، والشہداء اور شہید، والصالحین اور نیک لوگ، وحسن اولئک رفیقا، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی۔ یعنی رب نے اس قرآن کی آیت میں بتا دیا کہ جو لوگ اللہ اور رسول کی تابعداری کرتے ہیں، اطاعت کی زندگی بسر کرتے ہیں، زندگی کے اندر ان کا شعار یہ ہوتا ہے ہم نافرمانی نہ کریں، وہ سچے محبت کرنے والے ہوتے ہیں رب کے ساتھ اور رب کے رسول کے ساتھ، تو اللہ فضل کرے گا، اللہ انہیں انبیاء کا ساتھ بھی دے گا، صدیقین کا ساتھ بھی دے گا، شہداء کا ساتھ بھی دے گا، صالحین کا ساتھ بھی دے گا۔ اور رب کہتا ہے سب سے اچھا ساتھ ان لوگوں کا ساتھ ہے، یعنی جسے نبیوں کی معیت مل جائے، جسے صدیقین کی معیت مل جائے، جسے شہداء کا ساتھ مل جائے، جسے نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، فرمایا اس سے بڑھ کر کوئی ساتھی نہیں ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی رفیق نہیں ہے۔ یہ صرف ایک صحابی کی بات نہیں ہے، کتنے صحابہ ہیں جن کی یہ طلب ہوتی تھی کہ ہمیں خالی جنت نہیں چاہیے، ہمیں جنت وہ والی چاہیے جہاں سونے نبی کا پڑوس میسر آ جائے۔ میں چند حدیثیں آپ کے سامنے مزید بھی عرض کر دیتا ہوں۔ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور صحابی ہیں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ یہ ربیعہ کون ہیں؟ یہ خادم رسول تھے۔ رات کے وقت آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوتے اور یہ پانی پیش کرتے وضو کے لیے، دیکھتے رہتے کہ سرکار حجرے سے کب تشریف لائیں گے، پانی پیش کرتے، خدمت کے لیے حاضر ہوتے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، بلکہ خود ایک اور حدیث کے اندر ہے، کہتے ہیں کہ ایک رات میں آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر تھا، سرکار نوافل کی نماز کے اندر مشغول ہوئے تو بیٹھے بیٹھے میری آنکھ لگ گئی، اور آنکھ کب لگی کہ جب سونے نبی کی زبان پر سبحان اللہ کی صدا جا رہی تھی، اور کہتے ہیں اتنی بار آقا حضور نے سبحان اللہ کی صدا لگائی، یعنی رب کا نام لیا، میں گنتی نہیں کر سکا، اور پھر مجھے اونگ آ گئی، آنکھ لگ گئی، اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت گزار کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، بڑا معروف آپ کا حدیث کے اندر یہ رحمت معاب پیغام ہے۔ حضرت ربیعہ کو میرے حبیب نے خوش ہو کے کہا، سل ربیعہ، ربیعہ سوال کر، تیری حاجت کیا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے؟ تو پوری رات میرے پاس موجود رہتا ہے، پانی دیتا ہے وضو کے لیے، میرے نالین اٹھاتا ہے، خدمت کے لیے پوری رات میرے پاس موجود رہتا ہے، گھر بھی نہیں جاتا۔ سل ربیعہ، ربیعہ سوال کر، تو جو مانگے گا میں محمد تجھے عطا فرماؤں گا۔ میں کہتا ہوں صحابہ کے انداز سوال پر بھی قربان ہو جائیں، یعنی ان کے مانگنے کا انداز کیا تھا۔ ہمیں مانگنے کا موقع ملے تو ہم کیا مانگیں، اور جب انہیں مانگنے کا موقع ملا ہے تو انہوں نے کیا مانگا ہے۔ سرکار علیہ السلام نے کوئی چیز خاص نہیں کی تھی، یہ مانگ تو دوں گا، یہ مانگے گا تو نہیں دوں گا، بلکہ مطلق ایک سوال کیا، سل ربیعہ، ربیعہ سوال کر، مانگ، کیا چاہتا ہے۔ اب سنیے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا سوال کیا آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ حدیث کے لفظ یہ ہیں، آپ عرض کرتے ہیں، اسألک مرافقتک فی الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اور کوئی سوال نہیں کرتا، میرا سوال یہ ہے جنت میں رب مجھے آپ کا پڑوس عطا فرما دے۔ میں جنت جانا چاہتا ہوں، لیکن کہاں پہ؟ جہاں آپ کی رفاقت ملے، جہاں آپ کا پڑوس ملے، جہاں آپ کا قرب میسر آئے۔
میں وہاں پر جنت کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ اب یہ سوال حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آقا حضور کے دربار میں مانگتے ہیں تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ربیہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے، خالی یہی چاہیے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ یعنی یہ تو مانگ رہا ہے کہ میں نے جنت میں نبی کا پڑوس لینا ہے، رفاقت لینی ہے، اس کے علاوہ بھی کچھ ہے کہ یہی ہے؟ ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ دوبارہ عرض کرتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا مقصود تو یہی ہے، مجھے اگر جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے، آپ کا پڑوس مل جائے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، دنیا کی کوئی چیز میری طلب نہیں ہے۔ تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اس موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا ربیہ اگر تو چاہتا ہے جنت میں مجھ محمد کا تجھے پڑوس مل جائے، میری رفاقت مل جائے، تو پھر ایسا کرنا سجدے کرتا رہنا، رب تجھے جنت میں مجھ محمد کا پڑوس عطا فرمائے گا۔ ایک پیٹرن بھی بتایا، ایک طریقہ بھی بتایا کہ وہ کون سا طریقہ ہے کہ جنت میں تو میرا پڑوسی بنے گا، میری رفاقت تجھے ملے گی، میرا قرب تجھے ملے گا، جنت میں میرا دیدار تجھے ہوتا رہے گا۔ فرمایا سجدوں کے ذریعے میری مدد کرتے رہنا، رب کے دربار میں سجدے کرتے رہنا، اللہ جنت کے اندر مجھ محمد کا تجھے پڑوس عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ ایک وظیفہ بھی ہے، جو چاہتا ہے کہ جنت میں اسے قرب محمد میسر آ جائے، جنت میں اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس مل جائے، وہ کبھی سجدے کو چھوڑے نہ۔ سجدہ چونکہ بندے کو رب کے قریب بھی کرتا ہے اور نبی کے قریب بھی کرتا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا تھا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو یہ قرب کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اور اس حدیث میں بھی واضح آ گیا کہ تو چاہتا ہے جنت میں میرا پڑوسی بن جائے، سجدے کرتے رہنا، رب تجھے جنت میں میرا پڑوس عطا فرمائے گا۔ تو یہ بھی صحابہ کی طلب دیکھیے کہ انہوں نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کس انداز کے اندر محبت کی ہے۔ ایک اور صحابیہ ہیں جنگ احد کے موقع پر، جن کا نام تھا حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک بڑا خوبصورت سوال کیا۔ ان کے بیٹے بھی تھے، ان کا شور بھی تھا اور دیگر گھر والے بھی تھے۔ تو ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو کے عرض کی حضور آپ دعا کریں کہ میں یعنی ام عمارہ اور میرا پورا خاندان جنت میں آپ کی خدمت گاری کے لیے رب اسے پسند فرما لے۔ حالانکہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین نے حور و غلمان کو تیار کیا ہے بندوں کی خدمت کے لیے، انبیاء کی خدمت کے لیے، لیکن ام عمارہ ان کی خواہش کیا تھی کہ یا رسول اللہ جیسے دنیا میں ہم آپ کے خدمتگار ہیں، میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا پورا گھرانہ جنت میں بھی آپ کا خدمتگار رہے۔ اور اب سنیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے کتنی خوبصورت دعا ارشاد فرمائی، اور ہمیں اس بات کو سمجھنا بھی ہے اور اپنے عقیدے میں محفوظ بھی رکھنا ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سرکار نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہو اور دعا رد ہو گئی ہو۔ نہیں، جب بھی ہاتھ اٹھائے ہیں جو بھی مانگا ہے رب نے فوراً عطا فرمایا۔ اور پھر اس کا جو عملی تصویر ہے اور عملی کردار ہے وہ ام عمارہ اپنی زندگی میں بیان کرتی تھی۔ پہلے دعا کے لفظ سنیے، میرے محبوب نے اللہ کے دربار میں دعا کی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ میں دعا کرتا ہوں کہ ام عمارہ کے پورے گھرانے کو جنت میں مجھ محمد کا رفیق بنا دے۔ یہ خدمت گاری کرنا چاہتے، یہ ان کی طلب ہے، جیسے یہ دنیا میں میرے خدمتگار ہیں، یہ جنت میں بھی خدمت گاری کرنا چاہتے ہیں، میرا پڑوس چاہتے ہیں، میرے رفیق بننا چاہتے ہیں۔ مولا میں دعا کرتا ہوں کہ ام عمارہ کا پورا خاندان جنت میں میرا رفیق بن جائے۔ اب یہ دعا تو ہو گئی، لیکن ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ زندگی بھر یہ اعلان کیا کرتی تھی، آپ فرماتی تھی لوگو مجھے رب نے وہ شان دی ہے، اب ام عمارہ پر کوئی مصیبت بھی آ جائے مجھے اس بات کا کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہے، کسی آزمائش میں ڈالی جاؤں مجھے کوئی غم نہیں ہے، اس لیے کہ مجھے اور میرے پورے خاندان کو
محمد عربی نے جنت میں اپنی نوکری کے لیے پسند فرما لیا ہے۔ یعنی یہ اعلان کیا کرتی تھی اور اس بات پہ ناز کرتی تھی کہ میں خوشبخت ہوں کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نوکری کے لیے مجھے پسند کر لیا ہے۔ یہ ایک نہیں، میں نے 2-3 صحابہ کا آپ کے سامنے تذکرہ کیا، یعنی صحابہ کی یہ طلب تھی کہ ہمیں آقا حضور رحمت عالم کی رفاقت مرنے کے بعد بھی میسر آئے۔ عاشقوں کے امام حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کا آخری وقت آیا، سیرت حلبیہ کے اندر موجود ہے، بیوی آپ کے سرانے ہے اور دیگر رشتہ دار موجود ہیں، نزع کی کیفیت جاری ہے، بیوی کی زبان سے جملے نکل گئے کہ ہائے غم کی گھڑیاں، ہائے بلال دنیا سے جا رہا ہے، جدائی کے لمحے ہیں، غم کا ماحول ہے۔ تو حضرت بلال نے جاتے جاتے یہ جملہ بولا، واہ فراتھا واہ فراتھا۔ آپ نے کہا یہ غم کی گلیاں نہیں، یہ بلال کے لیے خوشی کے لمحے ہیں۔ تو بیوی نے پوچھا کہ آپ ہم سے جدا ہو رہے ہو اور آپ کہتے ہو کہ خوشی کا ماحول ہے، خوشی کے لمحے ہیں؟ تو بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے کہ میرے لیے یہ خوشی کا ماحول اس لیے ہے کہ جس نبی کی محبت میں میں نے پوری زندگی بسر کی ہے، کافروں کی مارے میں نے برداشت کی ہیں، میرے گلے میں چادریں ڈال کے مجھے مکے کی گلیوں میں گھسیٹا گیا، تپتی ریت پہ لٹایا گیا، سینے پہ بھاری پتھر رکھا گیا اور کیلیں میرے ہاتھوں میں ڈالی گئی، زبان کو جلایا گیا۔ آج بلال پر موت کی کیفیت آ رہی ہے، بلال کے لیے غم نہیں ہے، بلال کے لیے یہ پشیمانی کا ٹائم نہیں ہے، بلال کے لیے خوشی کا ٹائم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ جیسے ہی روح نکلے گی قبر میں سونے محمد سے میری ملاقات ہو جائے گا، حضور سے ملاقات ہو جائے گی، تو اس سے بڑھ کر میرے لیے خوشی کیا ہے؟ یعنی یہ صحابہ کا نظریہ تھا، یہ ان کا عقیدہ تھا اور اس عقیدے پر وہ اپنی زندگی کو بسر کرتے تھے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے میدان جنگ کے اندر حضرت ہاشم بن عتبہ سے فرمایا، یہ ہاشم بن عتبہ صحابی ہیں، یہ میدان میں جس وقت کافروں کا آمنا سامنا ہوا نا، یہ تھوڑے پیچھے پیچھے ہو رہے تھے، تھوڑے سائڈ سائڈ سے ہو رہے تھے۔ تو عمار بن یاسر نے ایک جملہ انہیں بولا، جملہ کیا تھا؟ کہنے لگے عمار بن یاسر، اے ہاشم تم جنت سے بھاگتے ہو، حالانکہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، آج میں اپنے سونے محمد سے جا کے ملاقات کرنے والا ہوں۔ تلوار لے کے آگے بڑھے، کہنے لگے ہاشم پیچھے نہ دیکھ، بھاگنا، جنت رب نے تلواروں کے سائے میں رکھی ہے، میں آگے بڑھ رہا ہوں، ابھی جاؤں گا، کافروں کے ساتھ لڑوں گا، شہادت ملے گی، اور جیسے ہی شہادت ملے گی رب سونے محمد کا جنت میں مجھے دیدار عطا فرما دے گا۔ یعنی حضور کے دیدار کی طلب، سرکار کی رفاقت، سرکار کی قربت، یہ صحابہ کرام کا یہ ایک خاص رحمت معاب عقیدہ تھا۔ اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ بیمار ہوئے تو صحابہ جو بڑے صحابہ تھے جید، ان کی عیادت کے لیے گئے۔ ہم جاتے ہیں نا مریضوں کے پاس، اور وہ مریض جو موت اور زندگی کی کشمکش میں ہوتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ بچنے والا نہیں ہے، یہ کچھ دیر کے بعد آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق کہ وقت مقررہ ہے، ایک لمحہ بھی آگے پیچھے نہیں ہونے والا، یہ دنیا چھوڑ جائے گا۔ تو صحابہ کرام گئے حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ کی عیادت کے لیے۔ تو صحابہ نے جملہ کیا بولا؟ آخری ٹائم تھا، مرض وفات میں تھے، نزع کی کیفیت تھی۔ تو صحابہ کہنے لگے کہ خباب خوش ہو جاؤ، کل تم سونے محمد کا قبر میں دیدار بھی کرو گے اور ملاقات بھی کرو گے۔ یعنی یہ جو حالت مرض وفات ہے، یہ مرض تمہارے لیے جو موت کا پیغام لا رہا ہے، اس کے اندر پریشان نہ ہونا، پشیمان نہ ہونا کہ دنیا جا رہی ہے، دنیا جا رہی ہے، لیکن جس نبی کی محبت میں تم نے زندگی بسر کی ہے، کل جاؤ گے اللہ دیدار بھی عطا کرے گا، اللہ ملاقات بھی عطا فرمائے گا۔ مجھے بتائیں یہ اس سے بڑھ کر سعادت مندی کیا ہے؟ وہ چیزیں جو کسی اور امت کو میسر نہیں آئی، ان میں سے ایک چیز جو اللہ نے ہمیں دی ہے، باقی کسی امت کے پاس نہیں۔ پوری امت کا کوئی بندہ بھی تب تک جنت نہیں جائے گا جب تک سونے محمد کا دیدار نہ کر لے۔ اچھا، جو تو سرکار کے دور میں موجود تھے جنہوں نے دیدار کیا ایمان کی حالت میں، وہ تو صحابہ بن گئے۔ جب سرکار نے دنیا سے پردہ کیا، اب بعد میں خواب میں جنہیں دیدار ہوا وہ تو ٹھیک ہے، جنہوں نے خواب میں نہیں دیکھا
متعلق کیا ہے؟ ان کے متعلق یہ ہے، محدثین کہتے ہیں تب تک کوئی جنت جا ہی نہیں سکتا جب تک سونے نبی کا دیدار نہ کر لے۔ مانا کیا؟ یہ صرف اس امت کا خاصہ ہے کہ جب ہم اپنے کسی مسلمان کو قبر میں رکھتے ہیں تو قبر میں سب سے پہلے سونے محمد کا دیدار کروایا جاتا ہے۔ یہ بخاری کے اندر موجود ہیں جو 3 سوال ہوتے ہیں نا، تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، صورت محمد کو سامنے کیا جاتا ہے، آقا حضور کا جلوہ دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے بتا اس شخصیت کے متعلق دنیا میں تو کیا کہا کرتا تھا، دیدار کروا کے بتایا جاتا ہے۔ بھئی جنت تو بعد میں داخل ہونا ہے، قبر میں جیسے ہی بندہ جاتا ہے رب سونے محمد کا اسے دیدار عطا فرماتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو حضرت خباب کو صحابہ کہہ رہے ہیں، خباب خوش ہو جاؤ، جدھر تم جا رہے ہو نا یہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں بندہ پریشان ہو جائے، جس نبی کی محبت میں زندگی بسر کی ہے جاؤ گے اس نبی کا رب دیدار بھی دے گا اور ملاقات بھی عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کا طرز عمل تھا۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر رب کائنات نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اطاعت کرتے ہیں، تابعداری کرتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی، تو اللہ انہیں انبیاء کا ساتھ بھی دیتا ہے اور صدیقین کا ساتھ بھی دیتا ہے، شہداء کا ساتھ بھی دیتا ہے، نیک لوگوں کا ساتھ بھی دیتا ہے۔ اور رب یہ کہتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کوئی اچھی دوستی نہیں ہے۔ اور ملاقات محمد کو اور آقا حضور رحمت عالم کی قربت کو رب نے کہا ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، وکفی باللہ علیما، اور اللہ جاننے والا کافی ہے۔ ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں بھی ایمان والی موت عطا فرمائے، اور جنت کے اندر اللہ ہمیں بھی اپنے نبی کی قربت نصیب فرمائے، اور آقا حضور کے دیدار سے اللہ ہماری آنکھوں کو بھی رونق اور نور عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔